السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا النبی اتق اللہ ولا تطع الكافرین والمنافقین ان اللہ کان علیما حکیما۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ معزز سامعین و سامعات، سورۃ الاحزاب پارہ نمبر 21، آیات مقدسہ نمبر 1 تا 3 ہے۔ اللہ رب العزت ان آیات کا فہم اور شعور عطا فرمائیں اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائیں۔ سورۃ الاحزاب کے تعارف میں یہ عرض کی گئی تھی کہ احزاب حزب کی جمع ہے، جس کا معنی ہے جماعتیں۔ یہ سن 5 ہجری کا واقعہ ہے، جب تمام جماعتیں مکۃ المکرمہ کی سرپرستی میں، جس میں کفار، مشرکین، منافقین سب شامل ہیں، یہ مشورہ کرتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سیاسی قوت میں اضافہ کرتے جا رہے ہیں۔ ریاست مدینہ ایک مضبوط ریاست بنتی جا رہی ہے، کیوں نہ ایک اتحاد قائم کر کے مل کے اس کا مقابلہ کیا جائے۔ چنانچہ وہ مقابلے کے لیے تیاری کرتے ہیں اور اس کے مراحل آگے انشاءاللہ آئیں گے۔ اللہ رب العزت حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سورہ مقدسہ کے آغاز میں ہی بنیادی آئین، اصول اور ضابطے سمجھاتے ہیں، تربیت فرماتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جماعت صحابہ حزب اللہ کی تربیت ہوتی ہے۔ اب ایک طرف حزب اللہ ہے اور دوسری طرف شیطانی جماعتیں ہیں، جتنی بھی اب وہ اکٹھی ہو گئی ہیں۔ اب ضرورت اس بات کی ہے کہ سب سے پہلے اس سچی جماعت کا جو مورال ہے وہ بہت بلند ہو، اور مورال تب بلند ہوتا ہے جب سب سے پہلے اعلیٰ فلسفی ہو، اعلیٰ نظریہ ہو، اعلیٰ اقدار موجود ہوں جماعت کے اندر۔ اگر فلسفی میں ہی تذبذب ہے، شک و شبہ ہے، تو سوچ کا مورال گر جاتا ہے، اور اگر اس فلسفی کے مطابق عمل نہیں ہے، اس کی رٹ نہیں ہے، تو عملی اقدامات کا مورال گر جاتا ہے، اس جماعت کا مورال گر جاتا ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت سب سے پہلے یہ ارشاد فرماتے ہیں، یا ایہا النبی اتق اللہ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، پہلا اصول، پہلا ضابطہ حزب اللہ کا یہ ہے کہ وہ اللہ سے ڈرے۔ اتق اللہ، اللہ سے ڈرے۔ اس جماعت کے سامنے جب اللہ بڑی ہستی ہوں گے، اعلیٰ ہستی، وہی سب کچھ ہے، وہی آل ان آل ہے، خود مختار ہے، رب الناس، مالک الناس، الہ الناس، اسی کی ذات اقدس ہے،
تو جماعت کی سوچ اعلیٰ ہوگی، ان کا جو فلسفیانہ مورال ہے وہ بہت بلند ہو جائے گا۔ تو سب سے پہلے تو فلسفی کے طور پر یہ بات سمجھ لیجئے کہ آپ کے دل میں صرف اللہ کا ڈر ہونا چاہیے۔ دوسرے نمبر پر وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ، کافروں اور منافقین کی پیروی نہیں کریں گے، یعنی یہ جو کفار اور منافقین مل کر آپ کے مقابلے میں آ رہے ہیں، ایک اتحاد قائم کر کے مقابلہ کر رہے ہیں، حملہ آور ہو رہے ہیں، ان کی پیروی، ان کے ساتھ سمجھوتا، ان کے ساتھ کمپرومائز وہ نہیں ہو سکتا۔ یہاں میرے عزیزوں ایک بات یاد رکھ لیجئے، کبھی بھی سچی جماعت حزب اللہ کا جھوٹی جماعتوں کے ساتھ کمپرومائز سمجھوتا نہیں ہوتا۔ ہاں، مقابلے میں اگر ایک سچی جماعت ہے، وہ اپنا ویژن رکھتی ہے، لیکن وہ بھی انسانیت کے لیے تشکیل شدہ ہے، وہ عدل کا نظام قائم کرنا چاہتی ہے، لیکن اب اس کی اپنی ایفرٹس ہیں، کوششیں ہیں۔ ہم ان کے ساتھ اتحاد کر سکتے ہیں، بات مان سکتے ہیں، ایک فورم پہ بیٹھ سکتے ہیں، لیکن پہلے نمبر پر سوچ ایک ہونی چاہیے، سوچ انسانیت کی خدمت، سوچ عدل کا قیام، ظلم کا خاتمہ، سوچ غلامی سے آزادی ہے، تو پھر تو بات چیت ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ جو دشمن حملہ آور ہو رہے ہیں، منافقین اور کفار مل کر، ان کے ساتھ کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا، کوئی ان کی بات نہیں مانیں گے، کوئی پریشر ان کا قبول نہیں کریں گے۔ ان اللہ، بے شک اللہ رب العزت، کان علیما حکیما، جاننے والے ہیں، حکمت والے ہیں۔ اللہ تربیت بھی فرما رہے ہیں، ساتھ حوصلہ افزائی بھی فرما رہے ہیں کہ ان اللہ سے ڈرو، ان کی پیروی مت کرو، سمجھوتا مت کیجئے، اور اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ مجھے پتہ ہے سارا کچھ جو کچھ ہو رہا ہے، اور اللہ کا یہ جو آرڈر اور حکم ہے اس میں حکمت ہی حکمت ہے۔ نمبر 3 وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ، آپ اللہ کے ساتھ اپنا جوڑ رکھیں، ربط رکھیں، اور اللہ کی طرف سے جو رہنمائی آ رہی ہے، وَاتَّبِعْ، پیروی کرو، مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ، جو آپ کی طرف وحی کی جاتی ہے، مِن رَبِّكَ، آپ کے رب کی طرف سے۔ اللہ موجود ہے، ان سے ڈرو، اور رہنمائی لینی ہے تو اللہ سے لو، مشورہ اللہ سے کرو، جتنا پلان تیار کرنا ہے اللہ کی رہنمائی میں تیار کرو، اللہ کی مدد میں تیار کرو۔ ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، بے شک اللہ رب العزت جو بھی یہ کام کرتے ہیں، اپنا کردار ہے ان کا، سوچتے ہیں، وہ سب اللہ خبردار ہے۔ اللہ رب العزت جو آپ بھی کر رہے ہیں اس کا بھی خبردار ہے، بما تعملون، جو آپ کر رہے ہیں، اور ان سے بھی اللہ تعالیٰ خبردار ہے۔ خبیر، ایسے خبردار جو سب سے باخبر ہے، سب کچھ اللہ کے علم میں ہے، دشمن کی کارستانیاں بھی اللہ سمجھتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور جماعت صحابہ کی جد و جہد، محنت، اور پھر غزوہ احزاب کے موقع پر جو مشورہ ہو رہا ہے، سب اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، پہلے نمبر پر اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈر کے اللہ سے ربط مضبوط کرو، جوڑ مضبوط کرو، کفار، مشرکین، منافقین سے متاثر نہیں ہونا، ان کی پیروی نہیں کرنی، ان کے پریشر میں نہیں آنا، رہنمائی لینی ہے تو اللہ سے لینی ہے،
اللہ سے مشورہ رکھو، جتنی بھی پلاننگ ہے اللہ سے رہنمائی لو، اور یہ سارا کچھ کرنے کے بعد وتوکل علی اللہ، اللہ پہ بھروسہ رکھو۔ کیوں؟ اللہ کبھی بھی سچی جماعت کو ناکام نہیں کرتے۔ اللہ رب العزت تو چاہتے ہیں کہ میری رہنمائی پہ کوئی سچی جماعت تیار ہو، میرا کام کرے کوئی میرے بندے، عباد اللہ، عباد الرحمن، اللہ کے بندے کی کارکردگی تو ادا کرو، کوئی اعلیٰ سوچ تو رکھو، کوئی عمل و کردار تو پیش کرو۔ میرے اللہ تو میرے عزیزوں انتظار میں ہیں کہ جو ہی ہماری اعلیٰ سوچ، اعلیٰ فلسفی، اعلیٰ جد و جہد ہوگی، اللہ ہماری مدد فرمائیں گے۔ اللہ رب العزت تو آوازیں دے رہے ہیں، ہم تو مائل با کرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے، راہ روے منزل ہی نہیں۔ اللہ رب العزت تو کہتے ہیں کہ مجھ سے مانگو، توکل علی اللہ، یہ ہے اللہ پہ توکل۔ یہاں ایک بات یاد رکھیے، اس توکل کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بس اللہ پہ توکل کیجیے اور پہلی باتیں ہم بھول جائیے، نہیں، ترتیب یاد رکھیے۔ اللہ سے ڈرنا ہے، اللہ سے مشورہ ہے، اللہ کی پلاننگ پہ عمل درآمد، اور دشمن کا مقابلہ ہے، دشمن سے سمجھوتا نہیں ہے، اللہ کی رہنمائی پہ چلنا ہے، اور اللہ کی رہنمائی پہ چل کے پلاننگ کرنی ہے، حکمت عملی بنانی ہے، شعوری جد و جہد کرنی ہے، آگے بڑھتے چلے جانا ہے، اور یہ ہے توکل علی اللہ۔ یہ توکل نہیں ہوتا کہ گھر جا کے بیٹھ جاؤ بس جی اللہ سے مانگو اور توکل کرو، یہ توکل نہیں ہوتا، اس کو تعطل کہتے ہیں۔ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے گھر بیٹھ جاؤ اور اللہ سے دعائیں مانگنا شروع کر دو، جیسے آج ہمارا مزاج ہے، پہلے اللہ سے تعلق، پھر شعوری جد و جہد، پھر اللہ رب العزت پہ بھروسہ، اور پھر اللہ سے دعا، پھر اللہ مدد فرماتے ہیں۔ وتوکل علی اللہ، اور اللہ پہ توکل کیجئے۔ وکفی باللہ وکیلا، اللہ رب العزت کافی ہیں، وہ ہمارے سرپرست، کام بنانے والے، ہماری نگرانی کرنے والے، مدد کرنے والے، وکیل اللہ کافی ہے ہمارے لیے۔ اور وکیل کے معانی نگران، سرپرست، ہمارا کام کرنے والے، ہماری مدد فرمانے والے، ہمیں کامیاب بنانے والے۔ اللہ کی موجودگی میں ہمیں کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے عزیزو، یہ سورۃ الاحزاب کے آغاز میں اللہ رب العزت نے تربیت ارشاد فرما دی کہ اللہ سے تعلق مضبوط کر کے اللہ سے مدد کے طلبگار رہیے۔ اللہ ہماری مدد فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی اعلیٰ شعور، اعلیٰ نظریہ اور اعلیٰ شعوری جد و جہد عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔